ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، اور اگر کسی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی میں قرآن کریم کی روشنی اور اسلام کی ہسٹری سے دوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یقیناً آسانیاں بھی آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آتی ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیجیے تو کیسے کیسے کرشمات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہ ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلیں کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیرا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن نکلا، بے قصور ہو کر بھی قید میں رہے، غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی شکوے شکایت کی، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے وعدہ پورا کیا۔ عسر کے بعد یسر کے بھی دن ان کے نصیب میں آئے۔ جس مصر کے میدان میں غلام تھے وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بنا لیے گئے، برسوں بعد اپنے والد سے ملے۔ اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چل دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئی اور اپنے رب کو پکارتی رہی، اور آخر کار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی رگڑ دی جس آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے، دیر میں خیر۔ ایسے اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام اور ان کی حالت زندگی ہے جس پر لکھنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیں، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان اور صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئی اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں نہیں ہے ابھی تو بعد میں ہوگی، میرے رب کے یہاں دیر میں خیر ہے۔ انشاءاللہ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی، اگر دکھوں کے تیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلد آئیں گے، اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا، اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں
تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اپنے بندوں سے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اب مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے۔ ٹرسٹ اللہ۔ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہے۔ آپ جب اللہ بولتے ہو، اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور بولتا ہے، ہاں میرے بندے بول۔ کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ سے ناراض مت ہونا، اللہ تعالیٰ سے ناراض مت ہونا، یہ اس سے سوال کرنا اپنی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس عظیم الشان رحیم سے سوال کریں کہ ایسا کیوں۔ بس اسے کہیں، اگر تو چاہتا ہے یہ ہونا اس لیے یہ ہوا ہے تو میرے رب تیری رضا میں ہی میری رضا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تو ہمیں 70 ماہ کے برابر چاہتا ہے نا، تو وہ تھوڑی ہمارے لیے کچھ بھی غلط نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے صبر کرنا نصیب کرے اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرنا نصیب کرے، آمین۔ اللہ رمضان کریم کے صدقے ہر بے چین دل کو چین عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی میرے اپنوں کو بھی۔ جزاک اللہ خیر۔